بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، آج کی ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ایک ضروری بات پر ہے کہ بعض لوگ قید سے رہائی کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ انسان ہے، زندگی کے امور سو معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے جیل جانا پڑتا ہے، قید کے اندر جانا پڑتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، پھر لوگ پوچھتے ہیں پیر صاحب، شاہ صاحب ہمیں ایسا کوئی عمل وظیفہ بتائیں کہ جس سے ہمارا یہ بھائی، بچہ یا کوئی عزیز یا رشتہ دار جو قید کے اندر چلا گیا ہے جیل میں، کوئی رہائی جلدی ہو جائے، اس کی ایسا کوئی سبب پیدا ہو جائے جس سے اس کی قید سے رہائی ہو جائے۔ اس کے لیے ایک عمل، ایک وظیفہ میں لے کے آیا ہوں، لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھنی ہے۔ اگر وہ جو قیدی ہے، جو قید خانے کے اندر، اگر وہ خود اس عمل کو کرے گا تو بہت ہی زیادہ بہتر رہے گا، بہت جلد اس کی رہائی ہو جائے گی۔ اگر وہ خود نہیں کر سکتا، کوئی اس کا عزیز یا بھائی جو بھی ہے، اس کو چاہیے وہ اس عمل کو کر لیں، تو بہت جلد اس کے لیے ایسے اسباب یا ذرائع پیدا ہوں گے کہ اس کی قید سے رہائی ہو جائے گی۔ صلاۃ حاجت پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قریش پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرات میں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح سورت پڑھنی ہے، سورہ نصر پڑھنی ہے۔ یہ دونوں سورتیں ایک ایک دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد جیسی 2 رکعت نفل مکمل ہوئے، صلاۃ حاجت کے سلام پھیرنے کے بعد جہاں پہ یہ نفل پڑھے ہیں وہیں پہ اپنے پاس قرآن پاک موجود پڑا ہو، یا آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں یا مسجد میں بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے تو کوشش کریں کہ عشاء کے بعد کر لیں، نہیں تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں اس عمل کو۔ تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد قرآن پاک پاس ہو، سورہ جن مکمل جو ہے، اس سورت مبارکہ کو آپ نے تلاوت کرنی ہے 3 دفعہ یا 5 یا 7 دفعہ، لیکن کم سے کم 3 دفعہ ضرور اس کو پڑھیں، اس کے اندر کمی نہیں کرنی۔ پہلے 3 دفعہ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی بھی درود پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورہ جن کی تلاوت کریں۔ سورہ جن کی تلاوت کرنے کے بعد پھر آپ نے 3 دفعہ سورہ مزمل پڑھنی ہے، وہ سورت بھی مکمل پڑھنی ہے آپ نے۔ یہ سورت مکمل پڑھ کے 3 دفعہ، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش اور 7 مرتبہ سورہ نصر پڑھنی ہے۔ 7 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 21 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 41 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کا جو کوئی عزیز یا بھائی دوست جیل کے اندر، بعض دفعہ بے گناہ جیل کے اندر چلے جاتے ہیں، کوئی کام قصور نہیں ہوتا، ایسا کوئی معاملہ بن جاتا ہے تو اس کے واپس آنے کا کوئی سبب، کوئی ذریعہ نہیں بنتا، تو اس حوالے سے یہ میں نے عمل آپ کو بتایا ہے۔ تو اس عمل کو کرنے کے لیے کم سے کم آپ کو 41 دن یا 21 دن لازماً چاہیے۔ ایک اور طریقہ بھی ہے اس کے ساتھ کہ آپ بازار سے کبوتر لے لیں، ہر جمعرات کو کبوتر لیں، جمعے کی شام کو یہ عمل کریں اس طریقے سے،
اور اس کبوتر کو اپنے پاس رکھیں، اسی پہ دم کریں۔ صبح کے وقت جا کر اس کبوتر کو کسی جنگل میں رہا کریں اور ساتھ کہیں کہ جس طرح آج ہم نے اس کبوتر کو ہم نے پنجرے سے رہا کیا، اس طرح ہمارا فلاں بھائی، دوست یا بیٹا یا کوئی بھی ہے، بعض دفعہ خاتون بھی ہو سکتی ہیں، اللہ پاک اس طرح اس کو بھی، ہمارے اس بھائی کو بھی رہا کر دیں۔ اس کے لیے سورہ جن کو میں نے بتا دیا 7 دفعہ پڑھیں، سورہ مزمل کو 7 دفعہ پڑھیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم 7 دفعہ اور 3 دفعہ لازماً اس کو پڑھیں۔ اور سورہ قریش اور سورہ نصر اس کی میں تلاوت بھی کر لیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، کہ یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ 7 دفعہ، 21 دفعہ اور 41 دفعہ، لیکن اس میں بھی جو آپ کے لیے تعداد آسان ہوں اس وظیفے کو کریں، اس کے بعد دعا کریں۔ اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے اندر آپ کا بھائی دوست جو ہے وہ قید سے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ رہا ہو جائے گا۔ وظیفہ میں آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتا دی ہے، سورت کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ یہ دونوں صورتیں پڑھیں، سورہ جن اور سورہ مزمل پڑھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کا بھائی دوست رہا ہو جائے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔